تو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ضروری بات 2019 کی بات ہے، چناب نگر میں مرزائیوں نے تحریف شدہ قرآن، ان کا جو مرزا بشیر ہے نا، وہ کہتا ہے مرزا بشیر کہ میں مرزا غلام قادیانی کا بڑا صحابی ہوں، یعنی جس طرح مسلمان جو ہے پیارے محبوب کے صحابہ میں سے ابو بکر صدیق کو مقام دیتے ہیں، میں اس درجے کا صحابی ہوں معاذ اللہ۔ اس نے کتاب تفسیر لکھی قرآن اور اس میں تحریف کی۔ وہ توجہ فرمائیں، وہ تحریف شدہ قرآن اسکول اور کالجوں کے طلباء میں طالبات میں تقسیم ہوا 2019 میں لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، مختصراً یہ کہ مسلمانوں نے ایکشن لیا، اس کے خلاف 295 اور 295 کے تحت مقدمہ درج ہوا، اور یہ مقدمہ چلتے 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 سپریم کورٹ تک پہنچا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ درمیان میں بڑا اتار چڑھاؤ ہوتا رہا۔ سپریم کورٹ نے پاکستان کے جید علماء اکرام، تمام مسالک کے علماء سے رائے طلب کی، سب علماء اکرام نے متفقہ رائے دی کہ یہ تحریف شدہ قرآن جو ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے، اور مرزائیوں کو اپنی سرگرمیاں سرانجاری رکھنے پہ پابندی ہونی چاہیے۔ سب علماء نے متفقہ سین کر کے اپنے اپنے دارالافتا سے مہر لگا کے سپریم کورٹ میں جمع کر۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی 24 جولائی کو وہ جو محفوظ فیصلہ تھا، اس فیصلے کو دوبارہ جناب علی وہ فیصلہ جو ہے سنایا گیا، اور اس فیصلے میں یہ ہوا کہ مرزائیوں کے مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے ایک متنازع جو ہے تو فیصلہ دیا ہے۔ بہرحال میں آپ کی وساطت سے میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے ہمارے لیے ایمان ہے، پیارے محبوب کا مقام ہے، پیارے محبوب کی ناموس اور رسالت ہے، اور اس کے بعد ساری چیزیں ہیں میرے دوست، اس کے بغیر کچھ فائدہ نہیں ہے ہمارے جینے کا۔ تو میں آپ کی وساطت سے یہ جو عدالت عالیہ کا قادیانیت نوازی پر جو فیصلہ ہے، ہم سارے مل کر اس کو مسترد کرتے ہیں۔ شفاعت چاہتی ہو پیارے محبوب کی نا؟ جی، اس سے قادیانیوں کو اپنی کفریہ سرگرمیاں جاری رکھنے کا موقع ملے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس فیصلے سے قادیانیوں کے لیے تحریف شدہ قرآن کی اشاعت اور تقسیم کی راہ ہموار ہوگی۔ نمبر 3، اس فیصلے سے مسلمانوں کے ایمانی جذبات مجروح ہوئے، اور یہ فیصلہ پاکستان میں نقص امن اور شدید انتشار کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 4، یہ فیصلہ مسلمانوں کے تحفظ ختم نبوت کی خاطر 77 سالہ وہ عظیم قربانیاں اور مسلمانوں کے جو خون بہائے گئے اس کے ساتھ غداری ہے۔ یہ فیصلہ شریعت کے بھی خلاف ہے، آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ لہذا تمام اہلیان پاکستان عدالت عالیہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس متنازع فیصلے کو واپس لیا جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ بہت ضروری ہے۔ 1 صدی کے قریب مسلمانوں کی قربانیاں ہیں اس پہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور متفقہ فیصلہ ہو چکا ہے پارلیمنٹ کا اور جناب علی سینٹ کا متفقہ فیصلہ، اور یہ طویل داستان ہے کہ کتنا اس پہ بحث مباحثہ ہوا، اور متفقہ طور پہ پوری قوم نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ تو یہ آج اس کو دوبارہ چھیڑنا ان لوگوں کی قربانیوں پہ پانی پھیرنے والی بات ہے۔ ایک مختصر سے اعلان یہ بھی ہے، سی پی او صاحب راولپنڈی کی طرف سے اور ہمارے تھانہ مرغا کی طرف سے کل ہماری میٹنگ تھی، اس حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ علاقے میں بدامنی اور اس سلسلے میں کچھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے جرائم میں۔ تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے اپنے مکان کرائے پہ بغیر تصدیق کے دیے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے جس کو مکان کرائے پہ دیا جائے تصدیق کی جائے، اور تھانہ مرغا کو اس کی اطلاع دینی چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے بڑوں کی طرف سے متفقہ طور پہ یہ گویا کہ اطلاع کی جاتی ہے کہ 5 دن کے اندر اندر اپنے کرایہ داروں کے باعث تھانہ میں جمع کروائیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں امن و امان قائم رکھے اور اس طرح کے عناصر کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔